کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے ایک ایگریمنٹ کر کے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بٹرے کیا، کام تو اس سے خراب ہوا نا۔ اب وہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی اتنی بےزتی کر دی ہے اس بندے نے۔ اب ہے اس کی جو آگے انفورسمنٹ جو ہے اس میں میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہ پہ نیگوسیشن ان کے ساتھ کرنی تھی۔ حالات کس جانب جا رہے ہیں اور کس طریقے سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل میڈیا پر آ کے بات تو کی لیکن ان کی ایک بے بسی دکھائی دی ہے۔ آپ ارباب اختیار ہیں، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کا کام سکرین پر آ کے گلے شکوے کرنا، رونا دھونا نہیں ہے، آپ کا کام قانون پر عمل درآمد کروانا ہے۔ بالکل یہی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کل کے عمران خان نے جو ایک پاور شو کیا ہے، عدلیہ میں پیش ہوئے ہیں، ذرا کچھ اپنی پرفارمنس پر بھی بتا دیں کہ کیوں اتنی بے بس تھے؟ رانا صاحب تو بڑے دبنگ آدمی ہیں، یہ مونچھوں والے، اور مونچھوں کو وہ تاؤ دیں تو پوری کی پوری پولیس لائن ان کے سامنے لائن حاضر ہو جائے، وہ کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ بدماشی ہے، یہ بدتمیزی ہے، بس اتنی ہوا نکل گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ دراصل فرض دونوں اطراف کا ہے۔ جو پولیٹیکل لیڈر آتا ہے اس کو اپنی پارٹی کو مینج کرنا چاہیے، انسٹرکشن دینی چاہیے کہ ہمیں بڑا ڈیسنٹ بیہیویئر رکھنا ہے، ہم عدالت میں جا رہے ہیں، راؤڈیزم نہیں کرنا، کوئی ہولیگنزم نہیں کرنا، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ اب ایڈمنسٹریشن کا فرض اس سے بڑھ کے ہے۔ پہلے تو ڈرل یہ ہوتی تھی، اب کیوں ایسا ہوا ہے، رانا صاحب تھے نہیں، وہ ساہیوال میں تھے، کیوں ایسا ہوا؟ پہلے تو یہ تھی کہ پارٹی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتی ہے ایڈمنسٹریشن، اور طے کرتی ہے کہ آپ نے کتنے لوگ آئیں گے، کون کون سے کورٹ کے اندر جائیں گے، کیا کون سی لسٹ ہوگی ان کی، اور جو لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کو تو وہ سڑک پہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک طے ہو جاتا ہے، اسے ایس او پی کہتے ہیں، وہ ہو جائے۔ اور اس طرح یہ نہیں کہ فری فار آل ہو جیسے ہوا ہے، اس پہ بدمزگی بھی ہوئی ہے، نقصان بھی ہوا ہے، کورٹوں کا جو تقدس و احترام جو ہے وہ بھی مجروح ہوا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے نقصانات۔ تو رانا صاحب سر یہی تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن جب رانا صاحب کے ہاتھ میں قانون ہے، وہ وزیر داخلہ ہے، ان کا کام سے مذمت کرنا نہیں ہے، الٹیمیٹلی ناکامی تو ہوئی نا سر آپ لوگوں کی، قانون وائلیٹ ہوا، قانون کی خلاف ورزی ہوئی، گیٹ توڑے گئے، کارکنان اندر داخل ہوئے، تو یہ تو سب ناکامیاں تو سر آپ کے ہی آپ لوگ بے بس دکھائی، رانا صاحب کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ حکومت بہت بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو مینیجریل اور جو مینجمنٹ کی سائنس ہے نا پولیسنگ کی، اس میں یہ ڈرل ہوتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، یعنی پارٹی سے ساتھ گفتگو، طے کرنا اپنا پورے کا پورا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے، کہاں تک آئیں گے، کون سی لسٹ بنیں گی، کون سے لوگ کورٹ روم کے اندر جائیں گے، یہ نہیں کہ کورٹ روم کو ڈیمالش ہی کر دیں جیسے کل ہوا ہے۔ یہ بالکل آپ کی درست ہے، اور اس کے لیے پولیس کمانڈ کو آئندہ کے لیے پورا محتاط پلان بنانا چاہیے ہر جگہ اور ہر کورٹ پریمیسز میں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہوم ورک پوری طرح ہونا چاہیے۔ سر صاحب آپ تو بڑے خود ڈیسنٹ سے بندے ہیں، آپ کی گفتگو بھی بڑی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی کاملی آپ کی ہوتی ہے، کبھی اس طرح سے وہ کسی بھی حملے کو، کسی بھی ادارے کو اٹیک کرنا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اٹیک کرنا، سر اتنی جو آرام سے گفتگو سیاست میں ہوتی نہیں ہے۔ ایک میکنزم اور ایک سسٹم کے تحت اگر یہ سارا نظام چلتا ہوتا تو پاکستان آج یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا۔ جو آپ چھوٹا سا ایک حل بتا رہے ہیں نا کہ ایک میکنزم طے کر لیں، اور وہ پہلے سے ہی جس طرح جہاں ورکرز کھڑے ہوں وہاں پہ اپنے لیڈر کو دیکھیں، کمرہ عدالت میں جائیں، ضمانت کروائیں، واپس آئیں، سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، اور میں بھی انٹیریئر منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریویو کریں، اور آئندہ اپنے انسپیکٹر جنرل کو یہ تاکید کریں، یہ سارے کا سارا پلان پوری طرح تھریڈ بیئر انالیسس کے ساتھ تیار کیا جائے، اور کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے اس میں۔ یہ بہت زیادہ ضروری سائنس ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو بدمزگی بڑی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ انوائٹ کرتے ہیں، کوئی ٹیررسٹ آ سکتا ہے، کوئی اور ہوڈلم آ سکتا ہے، کوئی ویپن کے ساتھ بندہ آ کے فائر کر سکتا ہے، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب آپ کی یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اب سر یہ بتائیں کہ کل عدالت نے کہا کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، یہ عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر تاریخ طے کریں کہ کس تاریخ کو الیکشنز ہونے ہیں، ہم دیتے ہیں،
لیکن نہ آپ لوگوں کی طرف سے تو الٹا کوئی جواب تک نہیں دیا، اگر کہا گیا کہ ہم کوئی تاریخ نہیں دے سکتے۔ سر اگر یہ سیاسی فیصلے بھی عدالتوں میں ہونے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بھی تالے لگا دیتے ہیں، سیاستدانوں کی اس سے بڑی ناکامی تو نہیں ہوگی کہ جب عدالتیں طے کریں گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے؟ دیکھیں سیاستدانوں کو آپ نے کہا سیاستدان سارے اس میں شامل ہیں، لیکن ایک سیاستدان جس کی پارٹی اپوزیشن میں ہے اس وقت، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے دشنام ترازی کا، گالیاں دینے کا اور ہر طرح کا وہ جو پرووکٹیو لینگویج استعمال کرنے کا، انہوں نے تو اس وقت بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا جب سیکیورٹی کونسلز کے اجلاس ہوتے تھے ٹیررزم کے بارے میں۔ لیکن رانا صاحب سر یہ ان کا مطالبہ، سر یہ الیکشنز آئین کے اندر اگر 90 اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز کے اندر نہ ہوں، یہ تو سر بڑی سراسر سری قانون کی خلاف ورزی ہے سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو آئین شکنی کے مترادف ہے۔ نہیں، یہ قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، اس کو آپ بڑے محتاط طریقے سے اسٹڈی کریں۔ اگر کوئی کمپلشن اس قسم کی ہوں جو جسٹیفائیبل ہوں، جیسے دیا گیا ہے آرٹیکل 254 میں، اس کو بھی تو پڑھے نا اچھی طریقے سے۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مل بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے اگر کمپلشن اس قسم کی ہوں اور جسٹیفائیبل ہوں۔ اب تو کورٹ کے سامنے رکھ دیا، آج کورٹ فیصلہ کرے گی، جو بھی کرے گی وہ فیصلہ سب کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پارٹی یہ سمجھے گی کہ فیصلہ ان کے مطابق صحیح نہیں ہوا تو اس کو ریویو پٹیشن کر سکتے ہیں اسی کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف، تو اس کا ریویو بھی ہو جائے گا 2-4 دن میں، اس کا بھی فیصلہ۔ سر پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکومت وقت کی جماعت کو، تو سر حکومت وقت آئی تو یہ کہہ کر تھی کہ انہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اس وجہ سے عمران خان کو اب گھر بھیجنا بڑا ضروری ہے۔ تو سر اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آپ خود نیک نیتی سے بتائیں، آپ لوگوں نے زیادہ بیڑا غرق نہیں کر دیا؟ اتنی مہنگائی، اتنا پیٹرول، خود بتائیے سر، کہہ کا تو پھر آپ عوام پہ لگا رہے ہیں سر، ایسے نہ ہنسیں، بے بسی پہ نہ ہنسیں۔ میں آپ کے الفاظ کے چناؤ پہ خوش ہوا ہوں کہ کتنے خوبصورت آپ الفاظ چوز کرتی ہیں اپنی گفتگو میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کسی کے اوپر بخت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری سبھی کی ہے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے ایک ایگریمنٹ کر کے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بٹرے کیا، کام تو اس سے خراب ہوا نا۔ اب وہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی اتنی بے عزتی کر دی اس بندے نے۔ اب ہے اس کی جو آگے انفورسمنٹ جو ہے اس میں میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہ پہ نیگوسیشن جو ان کے ساتھ کرنی تھی اس میں ڈیلے ہوئی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ڈیلے۔ اب چلو ٹیک اپ ہو گیا ہے مسئلہ، اب ساری ان کی ڈیمانڈ بھی مان لیے گئے ہیں، اب تھوڑی ہل جل بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی آپ کو $1.5 بلین لگ دیا ہے، $70 بلین لگ انہوں نے دے چکے ہیں جو آپ کے پاس $70 کروڑ، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اب ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہو جائے۔ سر آپ نے ایک ریکمنڈیشن تو انٹیریئر منسٹر کو دینی ہے، دوسری ریکمنڈیشن آپ فائنانس منسٹر کو بھی دیکھیں کہ فائنانس کی طرف تھوڑا سا رحم و کرم کر دیں۔ بہت شکریہ، سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔